ماہ مبارک رمضان شروع ہو جائے گا، لہٰذا ضروری ہے کہ اس سلسلے میں جو کہ بہت ہی عظیم خطبہ ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ عظیم خطبہ جو کہ پیغمبر نے، اور اس خطبے کو مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، ایک طولانی خطبہ ہے پیغمبر کا، اور یہ اس کا سلسلہ وار انشاءاللہ مسلسل ماہ مبارک رمضان کے خطبوں میں خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جس کو خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں۔ خطبہ شعبانیہ میں یعنی جب کہ ماہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، اس وقت پیغمبر نے خطبہ فرمایا۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس میں، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو تیار ہو جاؤ کہ اب تمہارے سامنے، تمہارے استقبال میں اللہ کا مہینہ آنے والا ہے، اور یہ مہینہ اسی طرح نہیں آ رہا ہے بلکہ بہت سی نعمتیں لے کر کے آ رہا ہے۔ اس میں پیغمبر نے فرمایا بالبرکت والمغفرت والرحمہ، یہ مہینہ برکت کے ساتھ ہے، مغفرت کے ساتھ ہے، رحمت کے ساتھ ہے۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ مہینہ وہ ہے کہ اللہ کے نظر میں، اللہ کی نگاہ میں یہ سب سے افضل مہینہ ہے۔ اور صرف یہ مہینہ افضل نہیں ہے بلکہ آگے پیغمبر اسی خطبے میں فرما رہے ہیں یعنی مہینوں میں سب سے زیادہ بافضیلت مہینہ ماہ مبارک رمضان، جو کہ شہر اللہ کہا جاتا ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتیں تمام بقیہ سال کی راتوں سے افضل ہیں۔ وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اور اس ماہ مبارک رمضان کے گھڑیاں، گھنٹے، لمحات افضل لمحات ہیں، یعنی ایک ایک لمحہ ہم کو کوشش کرنا چاہیے، اور ابھی سے ماہ مبارک رمضان کی تیاری اپنے روحانی طور پر، اپنے ایمانی طور پر، اخلاقی طور پر ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ لہذا یہ مہینہ کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ رحمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت لے کر کے آیا ہے۔ لہذا اس خطبے کے روشنی میں ماہ مبارک رمضان کو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی عشرہ یعنی 10 دن، 10 دن کا ایک عشرہ کہتے ہیں، 3 عشروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے عشرے کا نام ہے عشرہ برکت، دوسرا ہے رحمت، اور تیسرا ہے مغفرت کے لیے۔ لہذا 3 عشروں میں یہ تقسیم ہوتا ہے، اور اس میں سب سے اہم جو ہے پہلا عشرہ، عشرہ برکت کے بارے میں ہم بیان کریں گے کہ اس میں برکت کیسے حاصل کی جائے، اسباب خیر و برکت کیا ہیں۔ احادیث کی روشنی میں جیسا کہ سورہ اعراف کی ایک آیت ہے، یعنی تقوی الہی، تقوی الہی اختیار کرنا یہ اسباب برکت میں سے ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرما رہا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 96، لو اہل القری آمنوا واتقوا، اللہ کہہ رہا ہے اگر قریے کے لوگ، گاؤں کے لوگ، آبادی کے لوگ آمنوا واتقوا، ایمان لائیں اور تقوی الہی اختیار کر لیں، لفتحنا علیہم برکات، ہم ان کے لیے برکات کے دروازے کھول دیتے ہیں، برکتیں ان کے لیے نازل ہونے لگتی ہیں۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوں گی اور زمین سے بھی برکتیں نازل ہوں گی۔ لہذا برکت حاصل کرنے کے لیے اس آیت کی روشنی میں ہے کہ تقوی الہی کو اختیار کیا جائے۔
برکت کا چونکہ عشرہ پہلا ہوتا ہے ماہ مبارک کا، اسباب برکت میں سے دوسرا ہے سلام کرنا۔ سلام کرنا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سلام بہت چیزوں کی پہچان بتاتا ہے۔ جو بزرگ علماء اخلاق نے بیان کیا ہے، اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آدمی کے اندر غرور ہے یا نہیں، اس آدمی کے اندر گھمنڈ ہے یا نہیں، تکبر رکھتا ہے یا نہیں، تو دیکھو اگر وہ سلام کرنے میں کنجوسی کرتا ہے، اس کا مطلب اس کے اندر گھمنڈ پایا جا رہا ہے، اس کے اندر غرور پایا جا رہا ہے، اس کے اندر تکبر پایا جا رہا ہے۔ اور یہ تکبر اور غرور کی سزا سب سے پہلے انسان کو قبر میں جاتے ہی پہلی سزا یہی ہے، فشار قبر جسے کہتے ہیں۔ قبر کی دیواریں مل جاتی ہیں، انسان چور چور ہو جاتا ہے۔ یہ کس کی سزا ہے؟ یہ تکبر کی ہے۔ لہذا اسباب برکت میں سے کیا ہے؟ سلام کرنا۔ اس سلسلے میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل احدکم بیتہ، اے مسلمانوں تم میں سے جب بھی کوئی اپنے گھر میں داخل ہو، فلیسلم، پس اسے چاہیے کہ سلام کرے۔ یہ نہیں کہ شوہر ہے تو زوجہ کو کیوں سلام کرے، یا جو ہے بڑے ہیں ہم تو باپ ہیں بچوں کو کیوں سلام کریں، ایسا نہیں ہے۔ سلام کرنا کیا ہے؟ ثواب رکھتا ہے۔ اور پیغمبر یہ بتا رہے ہیں کہ تم میں سے جب بھی کوئی گھر میں داخل ہو فلیسلم، اسے چاہیے کہ سلام کرے۔ یہ ماحول اگر بڑے سلام کریں گے تو بچے بھی سلام کریں گے، بڑے ہی نہیں کریں گے تو بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ بچے ہر کام سیکھتے ہیں کس سے؟ بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ کہتے بچے بہت خراب ہیں، بچے خراب ہیں لیکن ہم کتنے اچھے ہیں یہ بھی ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ فلیسلم، اسے چاہیے کہ وہ سلام کرے۔ فَإِنَّهُ يُنزِلُهُ الْبَرَكَةَ، اس لیے کہ سلام کرنے کی وجہ سے اللہ برکتیں نازل کرتا ہے۔ وَتُونِسُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ فرشتے اس کے مونس ہو جاتے ہیں، دوست ہو جاتے ہیں۔ لہذا اسباب برکت میں سے جو دوسرا ذکر ہوا ہے وہ کیا ہے؟ سلام کرنا۔ تیسرا ہے کہ ہر کام جو بھی کام کریں اس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، یہ اسباب برکت میں سے ہے۔ اس سلسلے میں 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام امام فرما رہے ہیں اذا قال العبد بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب کوئی بندہ کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، خاص کر کھانا شروع کرنے کے ٹائم بہترین بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ کھانا جب شروع کریں تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہٰذا جب بھی کوئی کام کرے، امام کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ جب بسم اللہ کہتا ہے بندہ، قال اللہ جل جلالہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بدا عبدی باسمی، میرے بندے نے اپنے اس کام کو شروع کیا ہے میرے نام سے، وحق علیہ، مجھ پر حق ہے، میرے اوپر ذمہ داری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے اوپر ذمہ داری ہے ان اتمم لہ امورہ، کہ اس کے اس کام کو میں پایۂ تکمیل تک پہنچا دوں، یہ کام جو ہے ناقص نہ رہ جائے، یہ کام پورا ہو جائے۔ لہٰذا امام جو فرما رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے کہ ہم ہر کام کو، اچھے کام کو نہ کہ برے کام کو، ہر کام کو جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں۔ تو امام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ اس بندے نے کام شروع کیا ہے میرے نام سے، وحق علیہ، میرے اوپر یہ حق ہے، میرے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے، ان اتمم لہ امورہ، اس کے تمام کاموں کو، اس کے امور کو میں تمام پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ وابارک لہ فی احوالہ، اور اس کے حالت کو بابرکت بنا دوں، اس کے پریشانیوں کو دور کر دوں۔ لہذا جو برکت کے اسباب میں سے ہم نے بیان کیا، سب سے پہلے کیا ہے؟ تقوی الہی کا اختیار کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ سلام کرنا، سلام کرنے کا کلچر ہونا چاہیے، سلام کرنے کا ماحول ہونا چاہیے۔ یہ کہ فلاں نے ہم کو سلام نہیں کیا، بھئی فلاں نے ہم کو سلام نہیں کیا، یہ کہنے سے پہلے آپ یہ کہیں کہ میں نے کیوں نہیں سلام کیا؟ فلاں نے سلام نہیں کیا اور فلاں سلام نہیں کرتا ہے، آپ سلام کیجئے، اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اور اگر بچے کو آپ بار بار سلام کریں گے تو آگے چل کے وہ آپ کو بھی سلام کرنے لگے۔ دوسری برکت کی سبب کیا تھا؟ سلام کرنا۔ تیسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ہر کام کو شروع کرنا۔ اور اسباب برکت میں سے چوتھا
وہ ہے تلاوت قرآن مجید، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ قرآن مجید نہیں کہ جو ہے موبائل پہ لگا کے چلا دیا چل رہا ہے، وہ ہے، اس کا فائدہ ہے، نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کا صحیح فائدہ اس وقت ہے جب خود پڑھا جائے تو اسباب برکت میں سے چوتھا کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔ پیغمبر اکرم سے نقل کیا ہے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام فرما رہے ہیں اجعلوا لبیوتکم نصیبا، قرار دے دو اپنے گھروں کا ایک حصہ، قرآن مجید کی تلاوت کو قرار دے دو اپنے گھر کا ایک حصہ، یعنی ایک ٹائم ہو، ایک وقت ہو، سب بچے بڑے عورت مرد سب مل کے قرآن پڑھیں، کتنی اچھی بات ہے۔ 10 منٹ 20 منٹ اگر سب پورے گھر والے بیٹھ کے قرآن پڑھیں تو برکت نازل ہوگی۔ یہ نہیں ہماری بیوی تو پڑھتی ہے ہم کیا پڑھیں گے، نہیں، بیوی پڑھتی ہے وہ پڑھتی ہے، آپ بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں۔ امام فرما رہے ہیں کیا اسباب برکت میں سے ہے کہ ایک وقت قرار دیجئے، ایک حصہ قرار دے، ہر چیز میں حصہ ہے، آدمی حصے کے لیے لڑتا ہے، حصہ قرار دیجئے، کس لیے؟ تلاوت قرآن کے لیے۔ فَإِنَّ الْبَيْتَ إِذَا قُرِئَ فِيهِ الْقُرْآنُ، پس اگر کسی گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تیسر علی اہلہ، اس گھر والوں کے لیے تمام مشکلات آسانیوں میں بدل جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پریشانی کس چیز سے ختم ہوگی؟ تلاوت قرآن سے۔ وَكَسْرَ خَيْرَهُ، اور اس کے خیر، اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ وَكَانَ سُكَّانُهُ فِي زِيَادَةٍ، اور اس گھر کے رہنے والے خوشحال زندگی گزاریں گے، کسی چیز کی اس گھر میں کمی نہیں ہوگی۔ وَكَانَ سُكَّانُهُ فِي زِيَادَةٍ وَإِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِيهِ الْقُرْآنَ، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی گھر ایسا ہے کہ جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، فیہ القرآن ضیق علی اہلہ، اس کے اہل کے لیے مضیقہ آ جاتا ہے، مشکلات آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، لہذا قرآن مجید کی تلاوت کی بہت تاکید ہے۔ وقل خیرہ، اس کے خیر کم ہو جاتے ہیں، اچھے کام اس کے کم ہو جاتے ہیں۔ وکان سکانہ فی نقصان، اور اس گھر میں رہنے والے تکلیف میں رہتے ہیں، پریشانی میں رہتے ہیں۔ لہذا اسباب برکت میں سے جو ہم نے بیان کیا وہ کیا کیا ہوا؟ سب سے پہلا یہ ہے کہ تقوی الہی اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا، واجبات کا انجام دینا، یہ اسباب برکت میں ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ سلام کرنا، سلام کرنے سے برکت نازل ہوتی ہے، اور امام نے فرمایا کہ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ تیسرا جو امام نے فرمایا کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، تو خداوند عالم تمہارے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے گا۔ اور چوتھا اسباب برکت میں سے تلاوت قرآن مجید کرنا ہے۔ یہ پہلا عشرہ کی جو کہ عشرہ برکت ہے، اور اس کے بعد دوسرا عشرہ جو کہ عشرہ رحمت کہلاتا ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ دوسرا ہے عشرہ رحمت، یہ رحمت کا 10 دن، اس میں تفصیل زیادہ بیان نہیں کرنا ہے۔ اس سلسلے میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام علیہ السلام فرما رہے ہیں لیس العجب ممن نجا کیف نجا، قیامت کے دن جو نجات پا جائے، جو جہنم میں نہ جائے، یہ تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تعجب کی بات نہیں کہ انسان جنت میں چلا گیا۔ امام علی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچنا انسان کا کہ جنت میں چلا جانا تعجب کی بات ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ تعجب ہے جہنم میں جانے والوں پہ، جنت میں جانے والوں پہ تعجب نہیں ہے۔ اصل اول یہ ہے کہ انسان کہاں جائے؟ جنت میں جائے۔ انسان کہاں سے آیا ہے؟ جناب آدم کو کہاں سے نکالا گیا؟ جنت سے نکالا۔ بتا یہ ایک بحث ہے کون سی جنت تھی، اس کی بات نہیں۔ جنت سے آئے ہم اس زمین پر، جانا کہاں ہے؟ جنت میں ہی جانا ہے۔ لہذا امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ لیس العجب من نجا، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے جو نجات پا جائے، جنت میں چلا جائے، یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ کیف نجا، کس نے نجات پا لیا، کیسے نجات پا لیا، یہ تعجب کی چیز
نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْعَجَبُ مِمَّنْ هَلَكَ كَيْفَ هَلَكَ، تعجب کی بات یہ ہے کہ جو ہلاک ہو گیا انسان، تعجب کی بات یہ ہے کہ انسان کیسے ہلاک ہو گیا، یہ تعجب کی بات ہے کہ انسان کیوں جہنم میں جا رہا ہے۔ لہذا تعجب اس میں نہیں ہونا چاہیے کہ جنت میں کیوں گیا، بلکہ جہنم میں جا رہا ہے، اس پر تعجب کی ضرورت ہے۔ کیف ہلک ما سعت رحمتہ، رحمت اللہ، ما سعت رحمت اللہ۔ امام فرما رہے ہیں جب اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے، اتنا کرم کرنے والا ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے، پھر اگر اس کے باوجود بھی کوئی بندہ جہنم میں چلا جائے تو یہ تعجب کی بات ہے۔ یعنی بالکل شقی ابن شقی ہے وہ شخص جس نے اس دنیا میں اپنے آخرت کے لیے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اور ماہ مبارک رمضان میں تیسرا عشرہ جو کہ بہت ہی اہم ہے، جس میں شب قدر بھی ہے اور مغفرت کے ایام ہیں، اپنے گناہوں سے اس مہینے میں توبہ کرنا چاہیے، گناہوں کی مغفرت کرنا چاہیے۔ اور روایات میں ہے کہ جس کی گناہ شب قدر میں معاف نہیں ہو پائے پھر وہ انتظار کرے کب کہ اس کو اس وقت جو ہے دعائے عرفہ کے دن ہو سکتا ہے معاف ہو جائے۔ لہٰذا یہ ماہ مبارک رمضان کہ جس کے استقبال کے لیے ابھی سے ہم کو تیاری کرنا ہے، اور بہت سی بابرکت، بہت ہی باعظمت اور مغفرت کے ساتھ یہ مہینہ جو کہ مہمانی خدا کا مہینہ ہے، اللہ کے ہم مہمان ہیں۔ ہماری دعا ہے پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، کہ ماہ مبارک رمضان جو آ رہا ہے بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے تیری طاعت و عبادت انجام دے سکیں۔ پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، معبود ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار جہاں بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود آخری حجت خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ علی غضبہ وبسط الیدی بالرحمہ، سبحان من لا یزداد الا جودا وکرما۔ نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ، ونشهد ان علی امیر المؤمنین ووصی رسول اللہ وخلیفته بلا فاصل۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی سید المرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ اللہم صل وسلم علی سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء بنت رسول اللہ۔ اللہم صل وسلم علی قائد غر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ اللہم صل وسلم علی الحسن المجتبی وعلی الحسین الشہید بکربلاء وعلی علی بن الحسین زین العابدین وعلی محمد بن علی باقر العلوم الاولین والآخرین وعلی جعفر بن محمد الصادق وعلی موسیٰ بن جعفر الکاظم وعلی علی بن موسیٰ الرضا وعلی محمد بن علی التقی وعلی علی بن محمد النقی وعلی حسن بن علی العسکری وعلی مولانا صاحب العصر والزمان۔
عادم الکفر والفسوق والعصیان اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو اور پھر تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اور گزشتہ خطبے میں ہم نے ماہ مبارک رمضان کے بارے میں بیان کیا کہ یہ رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ اور اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے جو آنے والا ہے، اور ہمیں ابھی سے اس کی تیاری کرنا ہے، اس سے پوری طریقے سے فائدہ اٹھانا ہے، اور تلاوت قرآن کے پروگرام جیسے ہمیشہ چلتے تھے ویسے انشاءاللہ چلیں گے۔ اور اس بارے میں جو کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں آگے جو پیغمبر نے فرمایا، جو میں نے خطبہ شعبانیہ کے چند کلمات پیش کیے تھے، اسی میں سے آگے پیغمبر فرما رہے ہیں فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ۔ بس اپنے پروردگار سے سوال کرو، اپنے اللہ سے دعا کرو، بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، سچی نیت کے ساتھ، وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، پاک دلوں کے ساتھ، أَن يُوَفَّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، کہ اللہ تمہیں توفیق دے اس ماہ مبارک رمضان میں کہ روزہ رکھ سکو۔ اللہ کی توفیق ضروری ہے، بغیر توفیق ملے کوئی انسان کوئی بھی نیک کام کر نہیں سکتا، لہذا اللہ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ امام رسول اللہ جو فرما رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو ان یوفقکم لصیامہ، اللہ تمہیں اس ماہ میں، ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات بھیجے محمد وعلی وتلاوت کتابہ، اور اللہ تمہیں توفیق دے کہ اس کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کر سکو۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ وہ شخص شقی ہے، بدبخت ہے، من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، کہ جو محروم ہو جائے اس مہینے میں، ماہ مبارک رمضان میں، کہ اپنے تمام گناہوں کی معافی نہ طلب کر لے، اپنے تمام گناہوں سے استغفار اگر نہیں کر پایا تو وہ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ وہ شقی ہے۔ لہذا جہاں تک جو ہے اس ماہ مبارک رمضان میں بھی کوشش کرنا چاہیے کار خیر کرنا، اعمال کے ساتھ، جو غریب ہیں، پریشان حال ہیں، ضرورت مند ہیں، اپنی توان کے مطابق ان کی مدد کیا جائے، اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے بہت سارے برکات ہیں۔ دین کے معاملات میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کے بہت ہی فوائد ہیں، بہت سے برکات ہیں، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کہ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اس کا فائدہ کتنا زیادہ ہے۔ دیکھیے دین جو بھی بتاتا ہے طبیعت کے مطابق بتاتا ہے، مثلا نماز کے وقت بتایا تو گھڑی نہیں ہے، نماز کے وقت کیا بتایا؟ زوال، جب سورج زوال کرے تو ظہر کا وقت، سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز، سورج جو ہے تھوڑا سا نکلنا شروع، ہلکی روشنی پھوٹے جس کو صبح صادق کہتے ہیں، وہ نماز صبح کا وقت، سورج نکل آیا تو نماز صبح قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا تو نماز ظہر عصر قضا ہو گئی۔ لہٰذا تمام چیزیں جو ہیں فطرت اور طبیعت کے اوپر اللہ نے بتایا، جو ہمیشہ رہنے والا سورج ہمیشہ ہے۔ لہذا اس آیت میں برکتیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی کتنا ہے، کتنا اللہ بڑھا کے دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان کی مثال کہ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبۃ، ہے دانے کی طرح، ایک بیج، ایک دانہ گیہوں کا زمین پہ ڈالا جاتا ہے، انبتت 7 سنابل، کہ ہر دانے میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ ایک دانہ ڈالتے ہیں، اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ راہ خدا میں جو خرچ کرتے ہیں اس کو اجر کتنا بڑا ملنے والا ہے۔ ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں تو 7 بالیاں، یہ مثال دے کے ہو سکتا ہے زیادہ بالی نکلے، ہو سکتا ہے کم بھی نکلے۔ 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بالی میں 7 کتنا 70 دانے، سنبت 100 حبۃ 100 دانے، ہر بالی میں
100 دانے، ایک دانہ زمین میں ڈالا 7 بالی، ہر دانے میں، ہر بالی میں کتنے؟ 100 دانے وہ بن جاتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی کار خیر میں، دین کے کام میں، راہ دین میں، راہ اسلام میں، اپنی مذہب کے اوپر جو خرچ کرتے ہیں پیسہ، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے، اس کی مثال ایسی دی گئی ہے کہ ایک بیج ہو، اس کے 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اتنا حاصل ہوتا ہے۔ اور آگے خدا فرما رہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اور بھی زیادہ دیتا ہے، اور کتنا بڑھا کے دیتا ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ یہ ہم کو سمجھانے کے لیے کہ کار خیر میں، سبیل اللہ میں، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اس کا اجر کتنا بڑا ہے، اللہ اس کو کتنا بڑا کر دیتا ہے۔ یضاعف لمن یشاء، اللہ جو ہے اس کو ڈبل کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ، اور بہت سی آیتیں ہیں جہاں پر کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم 4 گنا کر دیتے ہیں، 10 گنا کر دیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ جو ہے وسعت رکھنے والا ہے اور علیم ہے۔ الحمدللہ دینیات کے کلاسز کے لیے کام شروع ہوا ہے اور مومنین نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے۔ الحمدللہ جوانوں کی جو کمیٹی ہے دینیات، انہوں نے جا کے گھروں سے چندہ جمع کیا، اور بچوں کی تربیت کے لیے لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ اور آج جو بچے دکھائی دے رہے ہیں، کلاس میں آ رہے ہیں، ماشاءاللہ 70-80 بچے ہیں، اور امید ہے کہ اور بھی بڑھیں گے۔ جو بچے جن کے نہیں آ رہے ہیں، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کیا۔ آپ جو ہے اپنے بچے کو چاکلیٹ کا پیسہ مانگ رہا ہے تو فوراً دے دیا، لیکن کیا آپ نے پوچھا کلاس میں گئے دینیات میں یا نہیں گئے؟ تم نے دین کی کوئی بات سیکھی کہ نہیں؟ مجلس میں گئے یا نہیں؟ جشن میں گئے یا نہیں؟ یہ سب جو ہے سوال ہوگا۔ فَإِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا۔ آپ کی زیر کفالت جو بچے ہیں، جن کو آپ پال رہے ہیں، ان کے تربیت کی بھی ذمہ داری والدین کے اوپر ہے۔ الحمدللہ کام بہت اچھا چل رہا ہے، اور جو روم بن رہے ہیں عیدگاہ کے اندر، اور اس میں ماشاءاللہ انجمن عسکریہ اور کریم پور کے مومنین سب لوگ مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ دیکھیے، میں سے ہم میں اگر آنا ہے، اگر ترقی چاہیے، چاہے دنیا کی ترقی ہو چاہے آخرت کی ترقی ہو، ہم کو میں سے نکل کر کے ہم میں آنا ہے۔ یعنی کہ اگر میں تو سب کام کرتا ہوں، میری کوئی تعریف نہیں کر رہا ہے، میں تو سبھی کرتا ہوں، فلاں کچھ نہیں کرتا ہے، یہ اس طرح کی سوچ نقصان دہ ہے۔ یعنی آپ کر رہے ہیں لوگوں کی تعریف کے لیے، آپ کر رہے ہیں کہ لوگ کہیں کہ فلاں کر رہا ہے، نہیں، اس کو بدلے اللہ کے لیے، رسول کے لیے۔ وہ دیکھ رہا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، انبیاء دیکھ رہے ہیں، ائمہ دیکھ رہے ہیں، یہ سوچیں کہ ہم ہی تو سب کچھ کام کرتے ہیں، پوری محنت ہم ہی کرتے ہیں، اور تعریف تو فلاں صاحب کی ہوتی ہے۔ فلاں صاحب کی تعریف ہوتی ہے تو کیا ان کو کچھ اجر ملنے والا ہے؟ اگر دنیا تک ہی زندگی ہے، ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، تب تو پھر پرابلم ہے، پھر ایسے آدمی کو دین کا کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے، اور بہترین یہ ثواب ہیں، اس میں ثواب کے امور ہیں، اور بہترین مواقع ہیں جو اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ یہ موقع ہر وقت ہمیشہ نہیں ملتا ہے، جیسے مسجد بن رہی ہے، یا قبرستان میں کام چل رہا ہے، عیدگاہ میں کام چل رہا ہے، یہ موقع ہمیشہ نہیں ملتا۔ یہ بن جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کو پیسہ اس میں لگانے کا چانس بھی نہیں ملنے والا ہے۔ یہ جو چانس ملا ہے، اس سے جو ہے پوری طریقے سے استفادہ کریں، اور اس کا اجر جو ہے بہت عظیم ملنے والا ہے۔ اب جو ہے دینیات کمیٹی کچھ بچوں نے کہا کہ گئے کسی گھر پہ لینے کے لیے، کہا کہ ہمارے ابا نے تو دیا ہے، ابا نے دیا ہے تو ابا کو ثواب ملے گا، اس کا آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی اچھا کرے گا ایک ذرے کے برابر بھی، اس کو آخرت میں دیکھے گا۔ کہتے ہیں ہم نے 20 روپیہ دیا، 20 روپیہ دیا تو آپ کو 20 روپے کا ملے گا۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی جو 1 لاکھ دینے کی حیثیت رکھتا ہے 1 لاکھ دے گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کتنا دیا، کتنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ نے کس خلوص کے ساتھ دیا۔ جتنا خلوص ہوگا اتنا ہی اس کا ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ لہذا مدینے میں جو ہے لوگوں نے پیغمبر کے لیے
گفٹ بھیجا تھا، کھجوریں وغیرہ، اور جو جمع کرنے والے، جو زکوٰۃ جمع کرنے والے تھے، گئے تھے، لے کر کے آئے تھے، لا کے جمع کر کے رکھ دیا، تو وہاں پہ پیغمبر نے کہا ایک بوڑھی عورت جو ہے اس نے ایک کھجور دیا تو وہ کدھر ہے؟ وہ کدھر ہے؟ حکم خدا، ایک کھجور لوگ بوری بوری بھر کے لائے، لیکن ویلو کس کی ہوئی؟ خلوص کی، ایک کھجور، وہ کدھر؟ کہا اس کو اٹھا کے سب سے اوپر رکھو۔ لہٰذا یہ نہیں سوچے کہ ہم کتنا دے رہے ہیں، 10 دے رہے ہیں، 50 دے رہے ہیں، 100 دے رہے ہیں، نہیں۔ اور اس نے دیا، ہم کیوں نہیں دیں؟ اس نے نہیں دیا تو ہم کیوں نہیں دیں؟ اس نے دیا، اپنے لیے دیا، آپ دیں گے اپنے لیے دیں گے۔ لہٰذا یہ موقع ہے، اس کو غنیمت سمجھیں۔ یہ مقابلے کی چیز نہیں ہے کہ اس میں مقابلہ کریں، فلاں نے نہیں دیا تو ہم بھی نہیں دیں گے، فلاں نے نہیں دیا تو اس کا نقصان ہے، آپ نہیں دیں گے تو آپ کا نقصان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ کا ثواب بیٹے کو ملنے والا ہے اور بیٹے کا ثواب باپ کو ملنے والا، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بہت اچھا موقع ملا ہے، ورنہ جو ہے کسی گاؤں میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ چندہ جمع نہ ہوتا ہو۔ یہ انجمن عسکریہ کا لطف تھا، جو یہاں پہ کوئی چندہ ہی نہیں تھا۔ مجھے بہت تعجب ہوا کہ مومنین کو ثواب سے آپ نے محروم کر رکھا، کوئی ثواب لینا چاہ رہا ہے اس کو نہیں مل پا رہا ہے، کہ نہیں ہمیں دکانوں کا کرایہ تو مل رہا ہے، ہمیں چندہ کرنے کی کیا ضرورت؟ پیسہ چیز نہیں ہے، پیسہ کوئی پیسہ آ جائے کل ختم ہو جائے گا، جو اس کے اجر جو ملنے والا ہے، جو موقع ہے، لہٰذا اس میں جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے۔ اور جو کلاس روم بن رہے ہیں، جیسا کہ مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ اس میں ابھی ضرورت ہے 26 شیٹ لگیں گی، اس میں 26 شیٹ لگے گی، اور ایک شیٹ تقریباً 4500 کی پڑ رہی ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے، 4-6 آدمی مل کر کے بھی یہ شیٹ لا سکتے ہیں، کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو اکیلے لگا سکتا ہے۔ یہ ثواب جاریہ میں سے ہے، یہ آپ کے آخرت میں کام آنے والا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے اس میں ظاہراً کہ 30-40 بیگ جو ہے سیمنٹ لگے گی، اور کچھ اینٹ وغیرہ بھی ضرورت پڑے گی۔ لہٰذا ایسا ضروری نہیں کہ آپ پیسہ ہی دیجئے، نہیں، آپ سیمنٹ لا کے دینا چاہتے ہیں سیمنٹ لا کے دیجئے، شیٹ لا کے دینا چاہتے ہیں، لیکن ایک ہی شکل کی ہو، ایسا نہ ہو کہ الگ الگ طرح کا لوگ لائیں۔ آپ کمیٹی والوں سے مراجعہ کریں کس طرح کا ہے، اور اگر اکیلے نہیں کر سکتے ہیں، 5 آدمی، 10 آدمی، 2 آدمی مل کر کے اس کار خیر میں شرکت کرے، اور اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے کہ ہم بیان کر دے رہے ہیں کہ حکم خدا فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، ذکر کرو، یاد دہانی کرو، اس سے مومنین کا فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس موقع سے اچھے طریقے سے استفادہ کریں۔ اور الحمدللہ جو ہے مسجد عسکری بھی کام مستقل جاری و ساری ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کام ترقی سے، تیزی سے، بہت اچھے طریقے سے انجام پا رہا ہے۔ اور میرے خیال سے اس سنڈے کو وہ ہے دروازہ وغیرہ اس کا لگنا ہے، اس میں بھی آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ بن رہا ہے تو ہم سے کیا مطلب، اس کو آ کے محبت، مسجد سے محبت ہونا ہی ثواب ہے۔ یہ مسجد بن رہی ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے، کسی کے ابا کا گھر نہیں بن رہا ہے، اس کو آ کے دیکھنا ہی ثواب ہے۔ کہتے ہمارے گاؤں میں مسجد بن رہی، کہیں گئے رشتہ دار میں کتنی بنی؟ کہا نہیں پتہ ہمیں۔ آپ کو کیوں نہیں پتہ ہے؟ آپ کے گاؤں کی نہیں مسجد ہے یہ، کہیں باہر کے ہیں، باہر والے بھی پتہ لگاتے ہیں۔ خود مسجد سے محبت کرنا کیا ہے، یہ بھی ثواب ہے، لہٰذا اس میں بھی شرکت کریں۔ بہرحال قبرستان بھی الحمدللہ کافی حد تک اچھا کام ہوا ہے، قبرستان کمیٹی کا بھی تعاون کریں آپ لوگ۔ بہرحال یہ سب مواقع ہیں، یہ سب مواقع ہم کو ملے ہیں، اور یہ موقع ہمیشہ نہیں ملتا ہے۔ دیکھیے پیسہ ہو سکتا ہے آدمی کے پاس ہو، ایک آیت بار بار پہلے جو ہے تفسیر پہ بھی ذکر ہوئی ہے کہ شیطان بہکاتا ہے کہ تم دے دو گے تو غریب ہو جاؤ گے، تم دے دو گے بیمار پڑ جاؤ گے تو کیا ہوگا۔ یہ شیطان بہکاتا ہے، اس کے بہکاوے میں اگر آئیں گے تو پھر وہ پیسہ تو رہے گا، بیمار ہو سکتا ہے، وہ کہہ رہا ہے بیماری نہیں پڑیں گے، دے دیں گے اگر اللہ پہ واقعاً یقین کر کے، بھروسہ کر کے، ایمان کے ساتھ۔ تو جو شیطان کہہ رہا ہے کہ بیمار پڑو گے تو کیا کرو گے، بیماری نہیں پڑو گے، چونکہ رائے خدا میں دیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھائیں۔ اور آج کل دنیا میں حالات جو ہے بہت ہی عجیب و غریب چل رہے ہیں۔ یوکرین پہ جیسا کہ آپ خبروں میں سن رہے ہیں کہ روس نے حملہ کیا، اور بہرحال کوئی بھی جنگ ہے، ہر جنگ کے ہم مخالف ہیں، ہمارا مذہب جنگ کے خلاف ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ صلح حدیبیہ مشہور ہے، صلح حدیبیہ بہت سے مسلمان آئے مکے کے بارڈر تک، اور کفار و مشرکین نے کہا کہ نہیں حج نہیں کرنے دیں گے۔ رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم واپس جا رہے ہیں، واپس چلے گئے۔ یعنی یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ اور پیغمبر نے جو صلح حدیبیہ میں تمام شرطیں رکھی ان لوگوں نے، ہمارا آدمی تمہارے ہاں چلا جائے گا تو واپس کر دینا، اور تمہارا ہمارے یہاں آئے گا تو واپس نہیں کریں گے۔ اس میں ایک نے یہ بھی کہا تھا، آپ تو مجلسیں سنتے رہتے ہیں، کیا کہا؟ جیسا رسول پہ کی رسالت پر آج مجھے شک ہوا کبھی شک نہیں ہوا۔ مسلمان جو کہ بعد میں خلیفہ بنے، انہوں نے صلح حدیبیہ میں رسول اللہ کے ذہن پر شک کیا۔ لہٰذا جو ہے یہ جو ہمارا دین ہے یہ صلح و سلامتی کا دین ہے، امن و امان کا دین ہے۔ لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بس آخری مطلب یہ بیان کر دیں ہم کہ آخری حجت خدا حضرت مہدی آخر الزماں علیہ السلام کے لشکر کے بارے میں لوگ سوال کرتے پوچھتے کتنے رہیں گے کتنے، جو کہ روایات میں خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں۔ جو یہ مشہور ہے کہ 313 جو ہوں گے، جیسے امام ظہور کریں گے اعلان ہوگا کہ ظہور ہو چکا ہے، 313 جو آ جائیں گے فوراً بغیر فاصلے کے، وہ جو ہیں امام کی حکومت میں کمانڈر کی حیثیت سے ہوں گے، وزیر کی حیثیت، بڑے عہدے والے ہیں، جو 313 ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے جو روایات ہے کہ 10 یا 12 ہزار کا ایک مجمع اور آئے گا جو امام کے خاص سپاہی ہوں گے۔ یہ دو۔ تیسرا جو ہے عام مومنین جو امام سے ملحق ہوں گے، ان کی تعداد کیا ہے اس کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ روایات میں ہے کہ یہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا ذہن میں یہ نہیں کہ ہم تو 313 میں سے تو ہیں ہی نہیں، بھائی 313 میں سے نہیں ہیں تو 10,000 والے میں ہو سکتے ہیں، 12,000 والے میں ہو سکتے ہیں، اس میں نہیں ہو سکتے ہیں تو عام مومنین میں بھی کم سے کم الحمدللہ انشاءاللہ ہم ہو سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے واقعی منتظر رہیں، امام کا انتظار کریں، ان کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث ہے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کہ امام کے صحابی، امام کے ساتھی، امام کے لشکر کے جو سپاہی ہیں کیسے ہوں گے۔ وَلَهُ رِجَالٌ الٰہیون، وہ مرد ہوں گے، الٰہیون یعنی مرد ہوں گے، مطلب یہ نہیں کہ عورتیں بھی امام کے لشکر میں رہیں گی۔ وَلَهُ رِجَالٌ الٰہیون، اللہ کو حقیقت میں ماننے والے، یقیمون دعوتہ وینصرونہ، جو قیام کریں گے امام زمانہ کی دعوت پر، آگے بڑھیں گے، مطلب وینصرونہ ان کی مدد کریں گے۔ ہم الوزراء لہ یتحملون اثقال المملکہ، وہ جو 313 کے بارے میں ذکر ہوا تھا اس کے بارے میں، ہم الوزراء، وہ وزیر ہوں گے امام کی حکومت میں 313، لہو یتحملون اثقال المملکہ عند یعینونہ علی، جو کہ امام کے اوپر جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے، اثقال المملکہ، حکومت کی ذمہ داری قائم کرنے کی امام کے ذمہ اللہ نے دیا ہے، اس میں وہ مدد کریں گے۔ یعینونہ، جو اس سلسلے میں امام کی مدد کریں گے، اور جو ہے یہ بہت ہی خلوص والے اور بہت ہی الٰہیون یعنی بہت ہی خاص لوگ ہوں گے۔ آخر میں دوبارہ تاکید کروں گا کہ ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے ابھی سے ہمیں روحانی طور پر، معنوی طور پر، ایمانی طور پر ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں، شہداء معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، ماہ مبارک رمضان میں ہم کو زیادہ سے زیادہ طاعت و عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ معبود جو بھی مومنین و مومنات کار خیر میں، چاہے مسجد کی تعمیر میں ہو، قبرستان میں ہو، یا عیدگاہ میں جو کلاسز تعمیر ہو رہے ہیں، ان کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ معبود آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہم صلی اللہ